سید عباس مصطفیٰ فیضی، جنہیں عرف عام میں لوگ بھائی صاحب کہتے تھے، گزشتہ سال 27 نومبر کو انتقال کیا۔ بنارس کی مشہور و معروف شخصیتوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ جب تک حیات سے رہے، عزیز و اقارب کے درمیان محبوب شخصیت بنے رہے۔ مذہبی، ادبی، سیاسی اور سماجی حلقوں میں ان کی خوب پذیرائی ہوتی تھی۔ بنارس کا کوئی شخص ہوگا ایسا جو انہیں نہ جانتا ہوگا۔ اہل تشیع میں مرثیہ خوانی، علم نجوم، علم جفر پر انہیں دسترس حاصل تھی۔ مرثیہ خوانی میں وہ انداز تھا کہ لوگ محظوظ ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ مرثیہ خوانی کے فن سے واقف تھے، بلکہ کہا یہ جائے گا کہ وہ مرثیہ خوانی کی روح سے واقف تھے۔ اور یہی خوبی تھی کہ جس کی وجہ سے لوگ ان کے گرد حلقہ بنائے رہتے تھے۔ غریبوں کی دیکھ ریکھ کرنا اور ہمیشہ نیک مشوروں سے لوگوں کو نوازتے رہتے تھے۔ آج 1 سال ہونے کو آیا، ان کی یاد ستا رہی ہے۔ اہل بنارس کو اور ہم سب گریہ گناہ ہیں، اور ایسے ماحول میں عرشی نقوی 72 کی جانب سے ایک چھوٹی سی کوشش انہیں یاد کرنے کی جا رہی ہے، اور انہیں خراج عقیدت کے طور پر یہ کلپس سوشل میڈیا پر اس غرض سے ڈالی جا رہی ہے کہ ان کے دوست احباب جہاں جہاں بھی ہوں وہ ان کی شخصیت کو یاد کریں اور ان کے قربت کو محسوس کریں، اور ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر ان کی روح کو ایصال کریں۔ شکریہ۔ افسوس، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سید عباس مصطفیٰ فیضی زنگی پوری صاحب کا انتقال نہ صرف اس خانوادے کا ایک سانحہ ہے بلکہ قوم و ملت کے لیے ایک عظیم نقصان ہے۔ محب اہل بیت، عزادار، مجلسوں میں پیش عزاداری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے زائر امام حسین علیہ السلام اور نجف سے کربلا تک بیماری کے باوجود مشی کی بتایا کہ 4 سال ہو گیا کینسر ہوئے جی 215 میں کینسر 4 اپریل کو 2015 میں کینسر ہوا تھا 4 اپریل کو۔ آپریشن بھی ہوا؟ جی آپریشن بھی ہوا ہے، اور آج تک صرف لکوڈ پر ہے زندگی گزر رہی ہے۔ 2015 سے لکوڈ پر ہے، فقط لکوڈ پر۔ اور واقعی اب جو سوال پوچھنے جا رہا ہوں وہ آنکھوں میں آنسو پیدا کر دے گا۔ کس جذبے نے، کس جوش نے، کس ولولے نے، کس چیز نے آپ کو ابھار دیا؟ دعائیں سے ملاقات کے لیے میرا ارادہ جب سے ہوا تھا کہ ہم جائیں گے، اور آج پورے گھر کے خلاف ہم سفر پر نکل گئے۔ پہلی دفعہ آپ کا ہے ابھی تک کی زندگی میں؟ دوسری دفعہ۔ مگر اس حالت میں پہلی دفعہ ہے؟ پہلی دفعہ۔ دیکھ رہے ہیں ناظرین، آپ اس حالت میں بھی پہلی دفعہ ہے۔ یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے کہ جی آگا آپ۔ دوسری چیز بولتا ہوں میں آپ کو، ہم لوگ کویت سے آ رہے ہیں، میں حامد ان کے شہر کے ہیں، اور آپ جیسا ہم لوگوں کو کال کر کے بولے کہ میں بھی آؤں گا نجف کو، تو ہم وہاں پیدل چلیں گے وہاں سے کربلا کو۔ تو انہوں بولے بیمار ہیں، انہوں بولا کوئی بات نہیں، چلیں گے، جیسا بھی احمد کر کے ساتھ لے کے چلیں گے ہم۔
ये पैदल चल रहे हैं, क्या व्हील चेयर है या पैदल 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 जा रहे हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। करबला तक पैदल जाएंगे? करबला तक जाएंगे, नजफ से आ रहे हैं। महसूस ना कीजिएगा नाज़रीन, खुदा न खास्ता कुछ हो गया आपको तो कोई नहीं, उसके लिए तो निकलेंगे। अगर मौत करबला में आए तो इससे बेहतर मौत क्या है। वसीयत कर दी हमारे को के अगर से मेरे को कुछ हुआ तो यहीं दफन कर देना, मैं चलूंगा साथ तुम लोगों का। ये आपने वसीयत कर दी? जी जी, अगर कुछ हो जाए तो मुझे आने। हम दोनों साथ हैं उनके, और कोई नहीं है। इससे अच्छी मौत हो क्या सकती है। बहुत खूब। बस बेशक नाज़रीन, ये करबला वालों का हौसला है, ये करबला वालों का जज्बा है। उन्हीं की ज़बानी हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा से जब पूछा, बाबा हम हक़ पर हैं कि नहीं हैं, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, बेटा बेशक हम हक़ पर हैं। तो हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम ने कहा था, फिर हम मौत पर जा पड़े या मौत हम पर आ पड़े, क्या फ़र्क पड़ता है। ये जज्बा, ये जोश, कुछ हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर का ख्याल आता है आपको इस एज में? हर कदम कदम पे सोचा है, करबला का ख्याल आता है। जो जज्बा हमें वहाँ से मिला है वो जज्बे के तहत हम करबला जा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम आप बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे। नहीं, सवाल ऐसा है कि मैं खुद कभी कभी नहीं बोल पाता हूँ। सन 61 हिजरी का बर्दाश्त के बाद आप चलते हुए आधे रास्ते तक आ गए हैं। आसिराने करबला का सफर याद आ रहा है कुछ? बिल्कुल उसी का जज्बा है, जनाब ज़ैनब का जज्बा है कि हम उसके साथ जा रहे हैं। और सारे रास्ते जो है बच गए। लब्बैक या हुसैन, अस्सलाम वालेकुम। हमें बार बार खाना और पानी, पैर दबाने वाले, मसाज करने वाले मिल रहे हैं। कुछ आपको एहसास हो रहा है? एक बार हमने नहीं, कई जगह हम लोगों को मिले हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वाकई असीरान करबला की याद आ रही है, कैसे कांटे चुभते हैं हर कदम पर उनसे बड़ा मसाइब दुनिया में कोई। इसके अलावा आप बेहतरीन मरसिया पढ़ते थे, मरसिया खान थे। और जिस वक्त मिंबर पर तशरीफ़ लाते थे मरसिया पढ़ने के वास्ते, तो उस वक्त आलम ये होता था कि मजमा दम बखुद हो के सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह के नारे, फलक शिगाफ नारे बुलंद करता था। सूरत बदल गई, परसे सरबलंद की, छल भल हिरन की, तेज पंछी पलंग की, और सूरत बनाए लेती थी हर दूर की। ये दिल सफर हम आरज़ू तेरा जलाल, तुम्हारा तेरा हम नुसरत पुकारती थी जिलों में कदम कदम। जब तक गया तब तुरसा रहे अलम, और मतलब मुनाफिकों के जो है मुल्तवी रहे, या रब तेरे हुसैन दे बाजू करीब रामी है, सबसे कम है, जारी है, दिलेर है, और हटता न था तराई से जो, वो ये शेर है। और कल देख के अपने सर की खबर लेना चाहते था, तैया से इस जरी को हटा सकते थे सपा, इस जरी को हटा सकती थी सपा, गोया खड़े थे तेरे पता क्या खैर की निगाह, अल्लाह की पनाह, क्या खैर की निगाह, अल्लाह की पनाह। और पैरों की तेजी मुझसे गले में फिगार थे, और जो में भोग थी कि सरोही के फर्क। बड़ा सानिया है हमारे फैजी भाई का गुजर जाना हमारे दरमियान से, इसलिए कि वो शख्सियत थी
کہ جو فرش اعضا کی بھی زینت تھے اور ممبر کی بھی زینت تھے، جو ایام اعضا میں مرثیہ خوانی کیا کرتے تھے اور اتنے جوشلے انداز سے اور اتنے واقعانہ انداز سے، پیارے انداز سے وہ مرثیہ پڑھتے تھے کہ ان کو مرثیے کو سن کر کے لطف آتا تھا۔ ہم لوگوں نے خود بھی ان کو بارہا سنا ہے اور بہت ہی لطف لیا میر انیس کے مرثیے کو، مرزا دبیر کے مرثیے کو۔ مرثیہ خوانی آج جب اس دور سے ختم ہوتی جا رہی ہے، اس عہد میں مرثیے کو زندہ رکھنا اور اپنے پورے انداز سے، یہ ایک بہت بڑا کام ہے۔ یہ ان کے والد مرحوم عباس حسین زنگی پوری کی دین تھی، خود بھی وہ مرثیہ خوان تھے بہت بڑے، اور ان کے ماشاءاللہ سے سبھی بیٹے مرثیہ خوانی کرتے ہیں، چاہے وہ شمسی بھائی ہوں، عینی ہوں، خانی بھائی ہوں، سبھی لوگ مرثیہ پڑھتے ہیں۔ لیکن فیضی بھائی کا انداز ان لوگوں میں سب سے نرالا تھا، بالکل باپ کے انداز طریقے سے پڑھتے تھے۔ اپنے ملا تھا جو وراثت میں انہیں پیش کرتے تھے وہ لہجہ وہی تیور پیش کرتے تھے وہ لہجہ وہی تیور فیضی۔ اور یہ شعر بطور خاص دیکھیں بھائی، ایسا لگتا تھا کہ شمشیر چمکتی ہے کوئی جب پڑھا کرتے تھے جنگ علی اکبر سو کے اٹھیں گے تو جنت میں چلے جائیں گے، ابھی سوتے ہیں آتش قبر کے اندر۔ بوجھ لے کے ان کے پاس جاتے تھے، اپنے غموں کا بوجھ لے کے جاتے تھے، اور 10 منٹ کی بات کے بعد وہ ایسا نارمل کرتے تھے کہ ہم لوگ خوش ہو کے واپس چلے آتے تھے۔ یہ کمی اب زندگی بھر کھلے گی، جب تک ہم زندہ رہیں گے ان کو بھول نہیں سکتے۔ ان کے بڑے احسانات ہیں ان لوگوں کے اوپر، ہمارے معاشرے کے اوپر، ہماری انجمن کے اوپر، کہ انہوں نے ہمیشہ حسن اخلاق سے کام لیا اور ہم لوگ کو ہمیشہ اللہ کی راہ میں ثابت قدم رہنے کا سلیقہ سکھایا اور ایک سچے عزادار بنا دیا۔ اس سے بڑھ کے کچھ نہیں کر سکتے۔ برادر عزیز و گرامی جناب سید عباس مصطفیٰ فیضی صاحب کی شخصیت بھی ان شخصیتوں میں سے ایک ایسی شخصیت ہے کہ جنہوں نے اپنی پوری عمر جو ہے خدمت دین مبین اسلام میں گزاری۔ آپ کے سلسلے میں وہ لوگ جو ان سے نزدیک ہیں وہ جانتے ہیں کہ محترم فیضی صاحب، جنہیں ہم فیضی بھائی بھی کہتے ہیں، انہوں نے کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارا۔ گھوڑے کی یہ سکون وہ چوکس سوار تھی، تصویر تھی ہوا پہ شہید اتحاد کی، وہ نور وہ چمک علم زرنگار تھی، خوشبو مہک رہی تھی نسیم بہار کی، بنیاد تھا نشان سریا بات کا، اور تھا فرق جبرائیل میں تاج آفتاب کا۔ مولانا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان اس طرح مل جل کے رہو کہ جب تم مر جاؤ تو تم پر گریہ کریں، اور تم زندہ رہو تو تم سے ملنے کے مشتاق رہیں۔ یقیناً مرحوم عباس حسین فیضی صاحب مرحوم ایسے ہی سیرت کے حامل تھے اور ایسے ہی زندگی انہوں نے گزاری۔ یقیناً فیضی بھائی مرحوم خاندان پرور، غریب پرور، یتیم پرور اور قوم پرور شخصیت کے حامل تھے۔ جب تک یقیناً وہ حیات میں تھے لوگ ان سے ملنے کے مشتاق رہتے تھے، اور ان کے ارتحال اور انتقال الملال کے بعد جس نے بھی یہ خبر سنی اس کا دل غمزدہ ہو گیا، اور سب نے ان کی یاد میں آشفشانی کی۔
आशिक मजलिस शब्बीर वो कहलाते थे, आशिक मजलिस शब्बीर वो कहलाते थे। सच तो ये है कि कहाँ हमने भी पहचाना है, सच तो ये है कि कहाँ हमने भी पहचाना है। मर के भी शह की आजादारी न छूटी उनसे, मर के भी शह की आजादारी न छूटी उनसे, मर के भी शह की आजादारी न छूटी उनसे। सामने कब्र के देखा तो अदा खाना है, सामने कब्र के देखा तो अदा खाना है। एक आवाज बुलंद सलवार। गुजर गया वो मगर उसकी बात बाकी है, रहेगा जिक्र ये कायनात की है, रहेगा जिक्र ये कायनात बाकी है। गुलामे आले मोहम्मद कभी नहीं मरता, गुलामे आले मोहम्मद कभी नहीं मरता। वो रिस्क पाता है उसकी हयात बाकी है, वो रिस्क पाता है उसकी हयात। हुसैन जब के चले वादे दोपहर रंग को, कोई न था जो था मेरा काबे तौसन को। सकीना झाड़ रही थी अबा के दामन को, हुसैन झुक के खड़े थे झुकाए गर्दन को। नासा था कोई शाह करबलाई को, वो खत बहन ने किया था सवार भाई को। कम सिनी में तशनगी में सुन के की सदा, झूले वाले ने भी सोचा मुझको जाना चाहिए। जुल्म अपनी इंतहा पर थक के जब रोने लगा, तब अली असगर ने सोचा मुस्कुराना चाहिए। बहुत ही चाहने वाले इंसान थे। कई लोगों ने उनके लिए बहुत कुछ कहा है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो उनके ज़रिए अल्लाह ने मुझे इल्म बख्शा है और उन्होंने जो इब्तिदाई इल्म मुझे दिया है वो मेरी ज़िंदगी में काफ़ी काम आया है। कि ज़माना ला न सकेगा
جواب فیضی کا، زمانہ لا نہ سکے گا جواب فیضی کا، بھرا تھا علم جفر سے نثار فیضی کا، بھرا تھا علم جفر سے نثار فیضی کا۔ تم اسے دیکھیں کہ یہ سچ ہے سب کے لیے اس میں بامسمہ تھے، یہ سچ ہے سب کے لیے اس میں بامسمہ تھے، نہ تھا کسی سے تعلق حرام فیضی کا، نہ تھا کسی سے، یہ سچ ہے سب کے لیے، یہ سچ ہے سب کے لیے اس میں بامسمہ تھے، یہ سچ ہے سب کے لیے اس میں بامسمہ تھے، نہ تھا کسی سے تعلق قرار فیضی کا۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ ہر ایک آنکھ میں آنسو، ہر ایک آنکھ میں آنسو، ہر ایک لب پہ فغاں، ہر ایک آنکھ میں آنسو، ہر ایک لب پہ فغاں، کرم ہر ایک پہ تھا بے حساب فیضی کا، کرم ہر ایک پہ تھا بے حساب فیضی کا۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ ہر ایک شخص مسیحا انہیں سمجھتا تھا، ہر ایک شخص مسیحا انہیں سمجھتا تھا، اور تھا زندگی کا سفر کامیاب فیضی کا، تھا زندگی کا سفر کامیاب فیضی کا۔ درود بھیجے محمد والے محمد پہ۔ یہ شعر دیکھیں کہ وفا، خلوص، عنایت، ہدایت و شفقت، وفا، خلوص، عنایت، ہدایت و شفقت، کھلا رہا یہ ہمیشہ سے باب فیضی کا، کھلا رہا یہ ہمیشہ سے باب فیضی کا۔ کہ لحد میں مرثیہ خانی کو سن کے بولے ملک، لحد میں مرثیہ خانی کو سن کے بولے ملک، اب اور کیا ہو حساب و کتاب فیضی کا۔ لحد میں مرثیہ خانی کو سن کے بولے ملک، لحد میں مرثیہ خانی کو سن کے بولے ملک، اب اور کیا ہو حساب و کتاب فیضی کا۔ یہ دیکھیں کہ سجی ہے مرثیہ خانی سے آج بھی مجلس، سجی ہے مرثیہ خانی سے آج بھی مجلس، لکھوں میں کیسے کہ ہے سد باب فیضی کا، لکھوں میں کیسے کہ ہے سد باب فیضی کا۔ اور مقتل سماعت فرمائے جو کربلا انہوں نے زیارت کے لیے لے گئے تھے، تشریف دیکھیں کہ درے حسین پہ جوش حبیب لے کے گئے، درے حسین پہ، درے حسین پہ جوش حبیب لے کے گئے، ارے ضعیفی میں بھی تھا عرشی شباب فیضی کا، ضعیفی میں بھی تھا عرشی شباب فیضی کا، درے حسین پہ جوش حبیب لے کے گئے، ضعیفی میں بھی تھا عرشی شباب فیضی کا۔ کون کہتا ہے مر گئے فیضی، کون کہتا ہے مر گئے فیضی، ارے خالق کل کے گھر گئے فیضی، خالق کل کے گھر گئے فیضی۔ اور یہ شعر دکھے گا کہ مرثیہ ہوگا جب بھی مجلس میں، مرثیہ ہوگا جب بھی مجلس میں، ارے دل کہے گا کدھر گئے فیضی، دل کہے گا کدھر گئے فیضی۔ آپ کا ذکر، آپ کا ذکر برسرے منبر، کہاں وہ آپ کر گئے فیضی، کہاں وہ آپ کر گئے فیضی۔ اور یہ شعر دیکھیے گا، خوشبو جس طرح پھول سے نکلے اس طرح سے گزر گئے فیضی، خوشبو جس طرح پھول سے نکلے اس طرح سے گزر گئے فیضی۔ اور وہ نجف سے کربلا پیدل گئے تھے، شعر میں دیکھیے گا کہ کربلا تک نجف سے پیدل، کربلا سے نجف سے پیدل ہی تھے تو بیمار پڑ گئے فیضی، تھے تو بیمار پڑ گئے فیضی۔ اور مطلب پڑ گئے فیضی، اور مطلب لگتا کہ مرثیہ خاں تھے اس لیے اہلی، مرثیہ خاں تھے اس لیے اہلی،
کربلا کوچ کر گئے فیضی، مرثیہ خاں تھے اس لیے عینی، کربلا کوچ کر گئے فیضی۔ ذاکر صدق نبی تھے اور غلام حال تھے، کیا بتائیں کیا تھی عظمت تم کو فیضی بھائی کی۔ جب بچھایا جائے گا فرش عزائے شاعری، یاد آئے گی ہمیشہ ہم کو فیضی بھائی، یاد آئے گی ہمیشہ ہم کو فیضی بھائی کی۔ لیٹ کے بیماریوں کے بستر پر، مہینوں لیٹ کے بیماریوں کے بستر پر، وہ یہ بتا گیا ایک روز سب کو مرنا۔ کیا کہنا ہے، مہینوں لیٹ کے بیماریوں کے بستر پر، وہ یہ بتا گیا ایک روز سب کو مرنا ہے۔ ہنسی خراج مت سنیے گا، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، ہنسی خراج یہی ہے اسے میاں دلکش، ہنسی خراج یہی ہے اسے میاں دلکش، ہمیں بھی اس کے خیالات میں اترنا ہے۔ ہنسی خراج یہی ہے اسے میاں دلکش، ہمیں بھی اس کے خیالات میں اترنا ہے۔ جناب فیضی زنگی پوری مرحوم و غفور کی شخصیت محتاج تعارف ہمارے درمیان یقیناً نہیں ہے۔ ہم خوب انہیں جانتے ہیں، ایک ذاکر حسین، ایک مرثیہ خان، اور مرثیہ بھی اپنے انداز سے جو پدر بزرگوار سے انہیں ملا تھا پڑھا کرتے تھے، اور جب فضائل پڑھتے تھے لوگ محظوظ ہوتے تھے، جب مسائل بیان کرتے تھے لوگ گریہ گناہ ہو جاتے تھے۔ چاند ڈالا تھا سینے کو سے دیا، چاند ڈالا تھا سینے کو سے دیا، زخمی فرس کو زخمی سے پر فرس کو ٹپٹتے تھے بار بار، چہرے پر زخم کھا کے چھپٹتے تھے بار بار، بڑھ بڑھ کے بول فوج سے ہٹتے تھے بار بار، سر تن سے پار ساتھ سے پڑتے تھے بار بار، دکھلا رہے تھے رنگ علی کی لڑائی کا، اور آدھا کے خون سے لال کا سبزہ پڑائی کا۔ کہتے تھے بار بار، ارے جھکتے علم کو روک کے کہتے تھے بار بار، سارے ذوالفقار بیٹا تیرے تھکے ہوئے وعدوں کے مہینے بعد اور پانے کے بعد یہ کبھی رن پڑا نہیں، ارے کاندھے پہ مشکلے پہ کبھی بیٹھا نہیں، کاندھے پہ مشکلے کبھی بیٹھا نہیں۔ وہ شخصیت ہمارے درمیان نہیں ہے۔ عزیزوں صرف مرثیہ ہی نہیں پڑھا کرتے تھے بلکہ ان کی شخصیت ہمہ جہت رکھتی، علم جفر، علم العادات، علم نجوم، علم نقوش، اور ایسے نہ جانے کتنے علوم تھے جن سے وہ واقف تھے۔ متعدد بار عراق کی اور کربلا کی زیارت کی، آخری بار جب زیارت میں گئے بیمار تھے، لیکن کربلا نجف سے کربلا تک پاک پیادہ مشی کی۔ اور عزیزان گرامی یہی طریقہ ان کا زندگی میں بھی تھا، ہر ایک کی مدد، ہر ایک کی نصرت، اقربا پروری اور ساتھ میں غربا کی مدد چپکے سے کر دینا تاکہ کسی پر ظاہر نہ ہو۔ یہ ان کا تو اتحاد تھا، لوگ خوب جانتے ہیں۔ سرپرست انجمن حیدری بھی تھے، اور انجمن حیدری میں پڑھ پڑھ کے دواخانوں کو اور کلام لکھنے والوں کو
بہت زیادہ حوصلہ افزائی مرحمت فرماتے تھے. شغل تھا مرحوم کا مدحو ثنائے پنجتن، ان کو خالق سے ملا بھرپور تھا یہ علم و فن، اور ان کی فیضی عرفیت تھی، ذاکر شبیر تھے، جانتے تھے دوستو وہ مرثیہ خوانی کا فن، جانتے تھے دوستو وہ مرثیہ خوانی کا فن، اور فضل خالق سے ملا ان کو زیارت کا شرف، اور کہہ رہے ہیں مومنوں کے درمیان اہل وطن، اور مرثیہ خوانی کا جوہر پایا تھا اللہ سے، کہہ رہی ہے برملا یہ مومنوں کی انجمن،